پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے حوالے سے گڑھی خدا بخش میں ایک جلسہ جاری ہے جس سے پی ڈی ایم کی میں شامل جو جماعتیں ہیں اس کے رہنماؤں کی شرکت ہوئی ہے. مریم نواز نے اس سے خطاب کیا ہے, زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے, خود بلاول صاحب اس سے خطاب کر رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی کمی بہرحال اس میں محسوس کی گئی ہے. تقریریں کیا ہوئی ہیں, کیا چیزیں ہوئی ہیں, اس پہ کانٹینٹ پہ تو ہم بات کرتے ہی ہیں. ساتھ ساتھ اس سے جڑے کچھ اور ایسے پہلو ہیں پی ڈی ایم سے جڑے جس پر بات ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی عدم شرکت کو لے کر کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی ایک پیج پر نہیں ہیں. ان چہمگوئیوں کے حوالے سے کیا پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ کیا کہتی ہیں, تو ان چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ مولانا عبدالباسط موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. سحر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. حلیم عادل شیخ ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے, اور اویس توحید صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. مولانا عبدالباسط صاحب, آج کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کمی کافی شدت سے محسوس ہوئی ہے, کیوں شرکت نہیں کر پائے وہ؟ میرا خیال آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی ہے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دیے ہے, تو اس کو پورا قوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں, تمام جمہوریت پسند قوتیں, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اکثر لیڈر شپ وہاں موجود ہے, اور جمعیت علماء اسلام کی بھی ایک اعلیٰ سطح کے وقت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے سربراہی میں وہاں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے ذاتی مصروفیات کے بنیاد پر, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی ہے, جمعیت نے اپنا اعلیٰ سطح کے وقت وہاں بھیج دیا. لہٰذا اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے, وہاں نجی مصروفیات کی وجہ سے مولانا نے اس میں شرکت نہ کر سکا. ٹھیک ہے. ایک چیز آج اس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ مریم صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے سحر کامران صاحبہ کہا ہے کہ 2008 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, ہماری پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حکومت نہیں مکمل ہونی چاہیے, لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی وائسز کو جو ہے ان کے خلاف جا کر یہ حکومت مکمل کرنے میں, اس کا مدت پوری ہونے میں سپورٹ کیا. آپ کیا کریڈٹ واقعی اپنی حکومت کے پورا ہونے کو نواز شریف صاحب کو دینا چاہیں گی؟ اور پھر یہ کہ آپ کو یاد تو ہوگا وہ جو کالا کوٹ پہن کر گئے تھے میمو گیٹ سکینڈل میں, اور یوسف گیلانی صاحب کے حوالے سے جو ایفرٹس رہی ہیں, کیا آپ مریم صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتی ہیں اور کریڈٹ دیتی ہیں اپنی 2008 سے 13 والی حکومت کو مکمل ہونے میں نون لیگ کا کردار رہا, یہ نواز شریف کا کردار رہا؟ جی اصل دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج کا دن ایسا ہے جہاں وہ تجدید عہد کا دن ہے. ہم اپنے دکھ کا اظہار تو کر رہے ہیں ہم, اور وہ ایک ایسا دکھ ہے شہید بی بی کی جدائی کا جو شاید کبھی کم نہ ہوگا, کیونکہ ان کا جانا نہ صرف پاکستان کا ایک بڑا نقصان تھا, بلکہ عالمی سطح پر ایک بہت ہی مدبر, ایک بہت ہی قداور شخصیت جو ہے اس کو, جو کہ دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط آواز تھی, جو کہ جمہوریت کے لیے ایک جو ہے اسٹرگل کرنے والی ایک مضبوط شخصیت تھی, ان کو شہید کیا گیا. تو جب ہم آج کا دن آبزرو کرتے ہیں تو ہم بی بی کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتے ہیں, ان کی ریکنسیلیشن کی پالیسی کو بھی یاد رکھتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یقیناً ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئیں, بہت سی تلخیاں ہیں, لیکن ہم نے ریکنسیلیشن کا سبق بھی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ سے سیکھا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دن جب ہم بی بی کے ساتھ عہد و پیمان کر رہے ہیں, جب ہم ان کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں, جب ہم ان کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس وقت ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں کی طرف سوچنا چاہیے جس کو بی بی صاحبہ نے خود پریکٹس نہیں کیا. بی بی صاحبہ خود نواز شریف صاحب کے گھر چل کے گئی تھی 2005 میں جب وہ سعودی عربیہ میں تھے. بی بی صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. بی بی صاحبہ نے ایک جمہوریت کا ایسا سفر شروع کیا تھا
جس کی مثال نہیں ملتی، تو ہم انہی کے راستے پہ چلیں گے، ہم انہی کی ریکنسیلیشن کی بات کریں گے۔ آج دن گلے شکووں کا نہیں ہے، آج کا دن عزم کا دن ہے۔ نہیں، گلے شکووں کی بات نہیں، میں نہ میرا سوال گلے شکووں سے متعلق ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کریڈٹ تو دیں گے نا نواز شریف صاحب کو کہ آپ کی حکومت اگر پوری ہوئی تو اس میں ان کا کردار تھا، ورنہ اگر وہ چاہتے تو آپ کی حکومت کو گرا سکتے ہیں، 2008 سے والی حکومت جو ہے آپ کی۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کا تسلسل تمام جمہوری فورسز کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ ہر وہ شخص جس نے صبر و استقامت سے برداشت کیا، ہر وہ شخص جس نے جو ہے تدبر دکھایا، ہر وہ شخص جس نے جو ہے انتقامی سیاست کو ترک کیا، میں سمجھتی ہوں ان سب کا کردار ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے جس طریقے سے 5 سال مکمل کیے اور جس احسن طریقے سے حکومت کو ٹرانسفر کیا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی مثال ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہاں، بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے، بہت ساری تلخ باتیں ہیں، بہت ساری تلخ یادیں ہیں، لیکن اور یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جذبات جو ہے وہ، کیونکہ آپ کی تو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں تو جذبات ہوتے ہیں، تو وہ جو شاید اپنی پارٹی کے بارے میں مریم جانتی ہوں گی، وہ شاید میں نہیں جانتی، تو میں نہیں جانتی کہ ان کی پارٹی میں کتنی اپوزنگ وائسز تھیں، وہ ہوتی ہیں، اس کو ہمیں حقیقت کو سامنے رکھ کے تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن بات جو جس کو سراہنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کا تسلسل تھا، اور آج جس چیز کے اوپر ہم اکٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوریت اپنی اصل شکل میں نہیں ہے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں۔ ایک بات بہت اصل میں کہوں گی کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے ایک نعرہ لگتا تھا، چاروں صبح کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ تو جو ایک یکجہتی کا جو ایک میسج تھا ان کا، وہ یکجہتی کا میسج آج ہمیں، آپ کہتے ہیں مزار ہے، دنیا کے مزار ہے، میں کہتی ہوں کہ یکجہتی کے لیے تو آج وہ مینار جو ہے انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی فورسز کو، تمام ڈیوائڈ کے اوپر آ کے سیاسی ایتھنک ٹیکٹیرین، یہ یکجہتی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی جو دعوت ہے اس کو قبول کر لیں، ڈائیلاگ کی، اور اس میں شرکت کر لیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس پھر آپ کا جواب لیتا ہوں، لیکن پہلے حلیم عادل شیخ صاحب کو شامل کرتے ہوئے آج کے جلسے پر کامنٹ لے لوں۔ شیخ صاحب، کیسے آپ آج کے جلسے کو دیکھ رہے ہیں؟ بڑی اگریسو سپیچز ہوئی ہیں، مریم صاحبہ نے بڑی اگریسو اگینسٹ سپیچ کی ہے، عمران خان صاحب کی کارکردگی کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اوورآل کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس جلسے کو؟ دیکھیے، میں جلسے کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا جلسہ ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، مرثا بھٹو کی بہن، شاہ نواز بھٹو کی بہن، سر شاہ نواز بھٹو کی پوتی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، اور اسٹیج پر کوئی بھی بھٹو نہیں تھا۔ بھٹو خاندان کا کوئی وارث، وہ سب لاوارث ہو چکے، اور اسٹیج پر زرداری بلاول صاحب موجود تھے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب، میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھٹو نہیں ہے، مطلب بالکل انہوں نے نام اپنا رکھا ہوا بھٹو، ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے، ان کا نام ہے بھٹو، لیکن ہی زرداری، ان کے والد صاحب زرداری، ان کے دادا حاکم علی زرداری، ان کے والد آصف علی زرداری۔ لازم بات ہے کہ نام جو ہے نسل باپ سے چلتی ہے، یہ کوئی نام ان کا بلاول بھٹو ذات زرداری ہے، تو اس میں ہمیں کچھ وہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہمیں ان کے نام کو آنر دیتے ہیں، لیکن آج اسٹیج پہ کوئی بھٹو نہیں تھا۔ آج لاڑکانہ کے اسٹیج پر نواب شاہ والوں کا قبضہ نظر آیا۔ آج لاڑکانہ کے اسٹیج پر ضیاء الحق کی باقیات کی ایک نشانی وہاں نظر آئی۔ ضیاء الحق کی باقیات، میاں نواز شریف صاحب ضیاء الحق کی پیشکش تھے، ضیاء الحق کی ٹیم کا حصہ تھے، ضیاء الحق کے پیروکار تھے، ضیاء الحق نے ان کو بنایا تھا، اس کے بعد انہوں نے مل کر پھر جو کچھ، میں ان پہ نہیں جا رہا، تقاریر وغیرہ وہ تو چلیں سیاست میں ہوتی ہیں، لیکن وہ ضیاء الحق کی باقیات کی ایک خاتون وہاں آ کر انہوں نے آگے اسپیچ کی، بڑی انہوں نے آ کے اگریسو اسپیچ کی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہاں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، میں ایک عظیم لیڈر تھی محترمہ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی عظیم لیڈر تھی پاکستان کے ساتھ ساتھ۔ آج وہ پوچھیں گے تو صحیح ان کے حلقے والے کہ ان زرداریوں نے ان کا کیا حشر کیا کیا ہے کہ ان کے حلقے، ان کے ووٹرز کو ایڈز لگا دی انہوں نے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لڑکا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے آج صبح پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا بلاول زرداری صاحب آج جواب دیں گے کہ وہ آج شہید کی محترمہ کی برسی تو بنا رہے ہیں، 5 سال ان کی حکومت رہی،
اور اگلے 5 سال ان کے انکل کی حکومت رہی, 13 سال ان کی سندھ میں حکومت ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ سوال تو بنتا ہے نا جی کہ اب وہ کس چیز کو, جب آپ گورنمنٹ میں تھے سب کچھ تھے, چھینٹے آپ کی طرف آ رہے تھے, آپ نے قاتل پکڑنے چاہیے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل لاڑکانہ میں کووڈ کے اندر وہاں دوائیاں بیچی گئیں, وہاں کتے کی ویکسین نہیں ملتی, سندھ کو تباہ کر دیا, شہید رانی کے ووٹرز کو برباد کر دیا, سندھ کو انہوں نے کراچی شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا, تھر میں بچے مروا دیے, اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, ایمبولینس جو جاتی ہے اس دن فرمایا انہوں نے ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے کہ کوئی ڈیڈ باڈیز کے لیے ایمبولینسز نہیں ہے. آج جلسوں میں ساری ایمبولینسز چل رہی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے, بڑا کٹ ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ, اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں اور لوگ سیڑھیاں لگا کے ٹاپ کر باہر نکل رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے کوآرڈینیٹر کو وہ ویڈیو بھی بھجوا سکتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جلسہ ایک 11 پارٹیوں کا شو جس میں مولانا صاحب بھاگ چکے, چونکہ ان کا ڈی سی نہیں لگا, ان کا یہ نہیں لگا, وہ نہیں لگا, وہ مفرور ہو گئے, اور مولانا صاحب تشریف لے کر آئے. ایک جلسے میں ایک نہیں جاتا, دوسرے جلسے میں دوسرا نہیں جاتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی نہ لگنے کی وجہ سے چل تو یہی رہا ہے کہ ابھی مولانا واسطہ ہاں جی, وہ تو کہا تھا نا پچھلے دنوں ان کے جو سن تو لیجئے, میں ان کی قدر کرتا ہوں. دیکھیے میں تو جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, لازم بات ہے ہمیں کیا پتا, ہم کوئی رپورٹر تو نہیں ہے, ڈفرینٹ ایک کوئی چینل ہوتا تو میں مان لیتا کہ جی انہوں نے ایک لسٹ دی تھی کہ ہمارے یہ افسران لگائے جائے. نہیں تو ہم نوڈیرو ہاؤس کے سامنے راشد محمود سمرو صاحب نے کوئی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مزار کے سامنے جو ہم دھرنا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, جس پہ انہوں نے 9 افسران کو کہا تھا کہ لگایا جائے. اور اسی فرمائش کا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک TNT کے افسر کو یہاں ڈی سی لگایا گیا جو بعد میں کورٹ کے ذریعے واپس بھیجا گیا. تو انہوں نے فرمائشی پروگرام دے دیا تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے جلسے کو سر, جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ہو رہا ہے؟ دیکھو برسہ برس سے میرا یہاں گڑھی خدا بخش کے جلسوں میں آنا جانا رہا ہے, اور جب تقریباً 15 سال تو ہو گئے. اس سال اس لیے نہیں جا سکا کہ تو بعد میں پچھلے سال احساس ہوا کہ ایسی سیکورٹی ہوتی ہے کہ ہم جن منسٹر صاحب کے ساتھ گئے تھے ان کو بھی کچھ 2 کلومیٹر پیچھے روک لیا گیا تھا, اور بیچارے جو عام کارکن تھے جس طرح وہ جگہوں پہ جاتے ہیں, اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جلسہ روایتی طور پر یقیناً جو آپ کو تو علم ہے کہ جو گڑھی خدا بخش کا جگہ ہے وہاں اب لوگ بھٹو صاحب اور شہید بین محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے ایک عقیدت کے طور پر آتے ہیں. اور خود انہوں نے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ دیکھے گا لال شہباز قلندر سے زیادہ لوگ جو ہے میرے مزار پہ آئیں گے, اور یہ بات صحیح ہے کہ صبح سے لوگوں کا آنے کا تاتا بن جاتا ہے اور صرف شہداء کے لیے آتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں وہاں جو اتنی سردی ہے, جو جلسہ ہوتا ہے, جو بیٹھنے کی جگہ ہے, بڑے دور دراز سے لوگ صبح سے آتے ہیں. تو یہ ان کی محبت اور محترمہ کی اور ان کے والد کی ہے جس طرح آتے ہیں, ورنہ ان میں میجورٹی کی کوئی زیادہ دلچسپی تقریروں سے نہیں ہوتی کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور پی ڈی ایم کا ویسے بھی اب آپ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا, مریم بی بی پہلی بار تشریف لائی ہیں اور تو پھر میں ہسٹری میں نہیں آؤں گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی روایت سے ہٹ کر جلسہ گڑھی خدا بخش. ہاں ہمارے دوست کوئی میں سن رہا تھا کچھ اظہار کر رہے تھے مختلف لوگوں کے اختلاف کا, خیر ان کا حق ہے, لیکن میں ایک گڑھی خدا بخش ہونے والے جلسے کو صرف ہٹ کر اس طرح کہوں گا کہ وہ لوگ جو ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ان کی قیادت کو گرانے میں مصروف ہے, آج وہ شہید ان شہداء کے مزار پر کھڑے ہوئے ان سے یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے. یہ تاریخی طور پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے. ایک چیز میں مولانا عبدالباسط صاحب چاہوں گا کہ آپ ایک تو رسپونڈ کرنا چاہیں اگر حلیم عادل شیخ صاحب کی بات کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے ڈی سی سینٹر لگانے کی فرمائش کی تھی, پوری نہیں ہوئی تو ناراض ہیں, اور وہ حوالہ دے رہے ہیں راشد سمرو صاحب کی بات کا بھی کہ ہم یہاں پر دھرنا دے دیں گے. دوسرا, فواد چودھری صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں بیٹھ کے, اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. مولانا عبدالباسط صاحب, کیا اپوزیشن ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے اس دعوت پر؟ میرے بھائی فواد چودھری صاحب نے جب یہ بات کہی کہ پارلیمنٹ میں آ کر کے مذاکرات کر لے, پارلیمنٹ میں
مذاکرات نہیں ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے یہاں 22 کروڑ عوام کے لیے وہاں فیصلے ہوتے ہیں، وہاں ان کے بہتری کے لیے، ان کے ترقی کے لیے، عوام کے خوشحالی کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ مذاکرات جب ایک پارلیمنٹ، جب سرے سے ہم اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہی نہیں مانتے ہیں، اس پارلیمنٹ کی حیثیت ہم نہیں مانتے ہیں، اس پارلیمنٹ کو ہم جیلی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آ کر کے پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ مذاکرات کر لے، بلکہ لیکن واسطہ صاحب جس پارلیمنٹ کو آپ جعلی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں، اسی پارلیمنٹ میں آپ ہی کے پارٹی کے لوگ وہاں سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں۔ اب جعلی ہے تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مقصد وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے جو لوگ ہیں، یہ جو آئے ہیں، یہ سارے جیلی، اکثریت اس پارلیمنٹ کا جیلی ہے، لہذا حکومت جیلی ہے، حکمرانی جیلی ہے، لہذا اس لیے ہم ان سے مذاکرات کے قابل بھی نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہم اس سے مذاکرات، اگر وہ مذاکرات کریں گے ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے جو لانے والے ہیں، ہم ان سے اس بنیاد پہ مذاکرات کریں گے کہ آپ نے کیوں اس کو لایا، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے تیاری بھی نہیں کی تھی اور ہم تیار بھی نہیں تھے حکومت کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں کی کیا جلدی تھی کہ پاکستان پہ آپ ایسے لوگ مسلط کر لیا کہ وہ آج خود 22 کروڑ عوام کے ساتھ میں یہ گلہ کرتے کہ ہم کو تیاری کرنے سے پہلے لایا، اور آپ کو کیا جلدی تھے کہ اس کو مسلط کرنے کے لیے کر دیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، مذاکرات کوئی کہتے ہیں، سوال جواب کوئی کہتے ہیں، جو بھی کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم اب پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے، پی ڈی ایم کا جو تحریک ہے، وہ اس کے بغیر کسی بھی فواد چودھری صاحب سے یا کسی بھی اور چودھری صاحب سے نہ ہم اس کو مذاکرات کے قابل سمجھتے ہیں، نہ ہم یہ اپنے بڑے مقابل سمجھتے ہیں۔ یہ تو یہ کٹ پتلی ہے، آئے ہے، اور ہمارے جن قوتوں سے ہمارے جنگ ہے وہی قوتوں کے سامنے ہم کڑے ہیں، جب تک وہ اس کے پسپائی اختیار نہ کر لے، جب ان سے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جب وہ رائے راست میں نہ آ جائے، تو اس وقت تک ہمارے تاریخ چلے گی۔ آپ کیا حلیم عادل شیخ صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا کی شرکت نہ کرنا بنیادی طور پر ناراضی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈی سی سینٹر لگائیں میرے بھائی کو، اور انہوں نے انکار کر دیا، یا پیپلز پارٹی نے نہیں لگایا؟ میرے خیال میرے خیال یہ معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ محترم شخصیت ہوں گے شاید، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی ذہن، اتنی چھوٹی بات مولانا فضل الرحمان کہ آج کل جو انہوں نے پورا پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور تمام سیاسی جمہوری قوتوں کو قیادت کرتے ہیں، تو مجھے بتائے وہ ایک افسر، ایک پٹواری کے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کی اس چھوٹے ذہنیت کے دوسروں کے اوپر بھی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس چھوٹے معاملات کے لیے، مولانا کے پاس آج کل نہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا فکر ہے، اس کے پاس عوام کا فکر ہے، مہنگائی کا فکر ہے، یہاں کے معیشت تباہی کا فکر ہے، کشمیر بیچنے کا فکر ہے، یہاں پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے جو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، اس کو خلاف اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے جو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، اس کے روکنے کی فکر ہے۔ تو مولانا اس ایجنڈے کو لے کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے 11 جماعتوں کی قیادت کر رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی یہ چھوٹا ذہنیت ہے کہ جب کسی چھوٹا ذہنیت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رائٹ سر، آپ پہ تبدیل آ گئی۔ جو بلاول صاحب نے ابھی 31 جنوری تک کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر حکومت نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے الٹیمیٹم سے حکومت استعفیٰ دے دے گی؟ دیکھیں اصل سب سے پہلے تو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گی، میں کہوں گی کہ وہی بات نبی مولانا صاحب نے کہی کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے انتہائی پست ذہنیت اور پست سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اس کی تربیت اور اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اس کی ذہنیت، اس کی سوچ ضرور سامنے آتی ہے۔ کون بھٹو ہے اور کون بھٹو نہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ آج جتنے لوگ بھی عقیدت اور محبت میں وہاں جمع ہیں، بھٹو کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بھٹو ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک بلیف کا نام ہے، ایک فیتھ کا نام ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وہاں پہ کون خاندان، وہاں پہ ہم سب ایک خاندان کے فرد ہو کے جاتے ہیں۔ وہ کوئی آپ کی جلسہ گاہ نہیں ہے، وہ ایک مزار ہے جو کہ منور ہو کے مینار بن جاتا ہے۔
روشنی کا مینار, تمام یکجہتی کا مینار. اور میں جو بالکل بریلوی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ عقیدت اور محبت میں جاتے ہیں. شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی محبت میں, ان کی فلسفی پہ اور ان کے نظریے پہ بلیو کر کے جاتے ہیں. اور وہاں پر جو مزار میں جو مجمع ہوتا ہے وہ کسی پروٹوکول, کسی سیکیورٹی, کسی اس چیز کا نہیں ہوتا. حلیم عادل شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں. بھائی آپ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ آپ تو صرف ہمیں جو ہے وہ ہریسمنٹ پھیلاتے ہیں, آپ ہمیں ڈیتھ الرٹ بھیجتے ہیں, آپ ہمیں تھریٹس بھیجتے ہیں. تو جہاں آپ کی یہ سوچو وہاں اپنی حفاظت تو ہمیں کرنی ہے, اپنے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ وہاں پر آتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے, کیونکہ آپ تو ایک کے بعد ایک شہید کر دیں گے. آپ کو کیا اس بات سے پرواہ ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف جو پرچم, جو علم اٹھائے تھا شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے, آج آپ نے اس کو کہیں اٹھا کے پھینک دیا ہے. آج آپ نے جس قسم کی سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں وہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے, نہ ہی وہ پاکستان کے لیے ہیلتھی سائن ہے. ہم کوئی تنقید نہیں کرتے, اس بات کا اعتراف خود عمران خان احمد نیازی صاحب کرتے ہیں کہ ان کی تیاری نہیں تھی, ان کی انکمپیٹنس تھی, اور ان کی انکمپیٹنس کی سزا آج پوری قوم بھگت رہی ہے. ان کے غلط فیصلوں کی سزا, ان کے معیشت تباہ کرنے کی سزا, ان کی خارجہ پالیسی تباہ کرنے کی سزا, ان کی جو ہے ملک کے اندر غربت بڑھانے کی سزا, ان کی مہنگائی کی سزا, جو آج پوری قوم بھگت رہی ہے. اور ان کو ابھی بھی احساس نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی 31 جنوری, آپ کو جتنی ان کی گھبراہٹ ہے, جتنی ان کی سوچ ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ 31 جنوری سے بھی بہت پہلے آپ کو جاتے ہوئے نظر آ جائیں گے. پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے اس کے اثرات بالکل نظر آ رہے ہیں. اور دوسری بات ایک آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ 31 جنوری سے پہلے آپ ان کو گھر بھیج رہے ہیں, اور ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں, پھر سینیٹ الیکشن میں بھی آپ حصہ لینا چاہتے ہیں. جب حکومت ہی گھر بھیج رہے ہیں تو ضمنی الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں اسد, میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر ڈیموکریٹک پروسیس کا پارٹ بنے گی. پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ لینا ہے وہ 29 تاریخ کو ہماری سی ای سی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگا. اس کا اعلان نہ آج میں کر سکتی ہوں, نہ کوئی الہامی قوت کر سکتی ہے, نہ کوئی تلسماتی طاقت کر سکتی ہے. وہ ایک مشاورتی عمل ہے جس کے اندر پارٹی اپنی اسٹریٹجی واضح کرے گی. واضح کر دیا, اعلان کر دیا مراد علی شاہ صاحب نے کل, آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, ہم جا رہے ہیں الیکشن میں. اور یہ میں آپ کو چلیں اناؤنسمنٹ ابھی ہونا باقی, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں گے الیکشنز میں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیپلز پارٹی ہر ڈیموکریٹک پروسیس کا پارٹ بنتی ہے. ہم عمران خان احمد نیازی کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ کو سبوٹیج کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم جمہوری پروسیس اپنائے ہوئے ہیں اور ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ نے بات کی ڈائیلاگ کی, آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ جس قسم کی سوچ اور ذہنیت ہے, جو شخص پارلیمان سے مفرور ہے, جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا, جو کہ آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلاتا ہے, جو کہ جو ہے وہ عوام سے لا تعلق ہو کے اپنے کتوں کے ساتھ تصویریں بنا کے بھیجتا ہے, وہ کیا اب ڈائیلاگ کے اوپر سنجیدہ ہے؟ اس کو یہ احساس ہے کہ انہوں نے پی آئی اے تباہ کر دیا؟ کیا ان کو احساس ہے کہ پی ٹی ڈی سی تباہ کر دیا؟ کیا ان کو احساس ہے کہ وہ پی جی بی تباہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو احساس ہے کہ انہوں نے اسٹیل مل تباہ کر دی؟ کیا ان کو احساس ہے کہ انہوں نے کب تباہ کر دی؟ کیا ہو گیا؟ فیکٹس تو ٹھیک کریں سیر کامران صاحبہ. اسٹیل مل انہوں نے کیسے تباہ کر دی؟ لوگوں کو برطرف یہ کر رہے ہیں, بیچنے, یہ جو ملک کے اساس ہے. اسٹیل مل تو آپ نے تباہ کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے برطرف کر رہے ہیں نا لوگوں کو. اسٹیل مل تو پہلے سے تباہ شدہ تھی. نہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے. انہوں نے ملک کا ہر ادارہ تباہ کیا ہے. یہ جاتے جاتے ہر چیز انہوں نے چلیں پھر مجھے شاید صحیح طرح سے پتا ہو, بریلوی صاحب کو پتا ہوگا. انہوں نے پاکستان ایکٹ سیل لگا دیے. مجھے بتائیں پی آئی اے میں کیا ہوا ہے, کون اس کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ جو نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ انہوں نے معیشت کو جو نقصان پہنچایا, انہوں نے جو آٹو انڈسٹری کو پہنچایا. رائٹ جی, بریلوی صاحب 2-3 چیزیں بتائیے گا. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ 31 جنوری تک کی الٹیمیٹم دے رہے ہیں, بہت سادہ ہیں کیا یا بہت چالاک ہیں کیا کہ 31 جنوری تک الٹیمیٹم نہ آیا تو ہم لانگ مارچ کریں گے کا اعلان کریں گے؟ اب فروری میں اعلان ہوگا لانگ مارچ کا, ظاہر ہے فروری میں اعلان ہوگا تو لانگ مارچ مارچ میں ہوگا. اب مارچ کے پہلے میں ہفتے میں تو سینٹ ہے, اب سینٹ کے بعد اگر لانگ مارچ ہوگا تو کیا ڈسٹرب ہوگا؟ سب چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بس کرنا چاہتے ہیں, حکومت کو گھر انٹینشنلی بھیجنا ہی نہیں چاہتے. بریلوی صاحب اس سے تو یہ لگ رہا ہے. دیکھیں تو خیر یہ تو واضح ہے کہ ریزگنیشن کا تو مرحلہ نہیں آئے گا, اور اس کا سبب بھی ہے خیر سینٹ کے الیکشن الگ ہیں, اور ایک سینٹ تو بہت میں آئینی قانون کو نہیں رکھتا ہے, پرماننٹ ادارہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ ایک کچھ لوگ مستعفی ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں, پھر ہو جاتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی سے ہٹے گی نہ سیکورٹی ہے. ٹھیک ہے,
ایک ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, اور ان کو یہ رائٹ ہے کہ تمام کریں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو اپوزیشن کے جو جلسے جلوس اور اس کے اوپر ہمارے تحریک انصاف کے لوگ کیوں اتنے جو ہے وہ خاص طور پر دیکھ رہا ہوں کہ کس لیول پر اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں جلسے جلوس والے اتحاد پر. تو پی ٹی آئی کی تاریخ جو ہے جلسوں اور جلوسوں پر رہی ہے, تو اب انہیں اس کا برداشت کرنا چاہیے حکومت میں رہ کر, اور وہ اور اپوزیشن کی تحریک کو فائدہ اس لیے پہنچ رہا ہے یا ان کے اداروں کو اس لیے پذیرائی مل رہی ہے کہ لوگ بہرحال جو آٹا 35 روپے کلو کا ملتا تھا وہ 70 روپے کلو مل رہا ہے. مہنگائی سے پریشان ہیں عام لوگ جو ہیں, وہ جو گورنمنٹ جب ڈیلیور نہیں کرتی, روزگار کا جو وعدہ کیا تھا, یا کورونا بھی اس کا ایک سبب ہے, تو ان کو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کو فیس کرنا چاہیے, نہ کہ صبح شام ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے جو انفارمیشن سمیت لوگ ایک ایک سوال کا جواب صبح سے شروع ہو جاتے ہیں کورس کی شکل میں. تو یہ جو ان کا رائٹ ہے, اور آپ نے دیکھا ایک سب سے اچھی اس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے کسی جلسے میں آج تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, بلکہ یہ خود حکومت کی بعض حماقتوں کے سبب ملتان کے جلسے میں کیا غیر ضروری طور پر تالا ڈالنے کی ضرورت تھی یا اس کو بند کرنے کی ضرورت تھی. تو اکتوبر گزر گیا, نومبر گزر گیا, دسمبر ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ وہ استعفے دیں نہ دیں, لانگ مارچ وہ کس طرح کرتے ہیں ان کے اوپر ہے. تو اس پر اس کو میں تو یہ سمجھوں کہ اس میں کوئی بات گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے, کوئی متنازع. حکومت اپنا کام کر کے دیکھا, حکومت کا کام جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ بہرحال کیونکہ پروونشل اٹانومی 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اب یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی مطالبے نہ کرے, اپنے صوبوں میں ڈیلیور کرے. لوگ اگر بے روزگار سندھ کے ہیں تو سندھ کے لوگوں کو جاب دے. سندھ میں اگر پانی نہیں مل رہا ہے, یا سڑکیں خراب ہو رہی ہیں, یا اگر اور جو مسائل سے درپیش سندھ کے عوام ہے, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, اس میں مسئلے حل کریں. حکومت میں بیٹھ کر مطالبے نہیں کیے جاتے, تقریریں نہیں کی جاتی جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی ہے, ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اس کا جواب تو علیم عادل شیخ صاحب دے سکتے ہیں. علیم عادل صاحب, بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ایک تو برداشت کریں اگر یہ احتجاج ہو رہے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ڈیلیور تو کریں. ڈیلیور کریں گے تو شاید جواز ختم ہو جائے گا اپوزیشن کے پاس یہ آپ سے استعفے مانگنے کا. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات میں کہوں کہ برداشت ہم کر رہے ہیں. لاہور کا جلسہ ان کا مین جلسہ تھا, کسی نے نہیں روکا. آپ یاد کیجئے کہ اسی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں پی ایم ایل این نے کیا کیا تھا. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کسی کو بھولا نہیں ہوگا. 14 لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا تھا, خواتین سمیت, بزرگوں سمیت. وہ یہی لاہور ہے, اور ہمیں اتنی میموری ویک نہیں ہونی چاہیے. اور چلیے, اگر ملتان میں کچھ مس مینیج ہوا, آرڈرز موجود تھے, کورونا کا ایشو تھا, لاہور میں کس نے روک لیا, کس کو روک لیا؟ دوسرا, ہمارے دھرنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کے جلوس کو کس انداز سے رات کی آدھی رات میں نوشہرہ کے بعد کس لیول پہ تشدد ہوا, سرکاری دہشت گردی ہوئی, شیلنگ ہوئی, راستے بلاک ہوئے, گرفتاریاں ہوئیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, برداشت کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کرو جلسہ, آؤ اسلام آباد, 2 استعفے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ڈسکشن تو ہوتی ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسکشن ہوتی ہے. بلاول صاحب نے فرمایا ابھی 31 جنوری تک استعفیٰ دیں. یہ ایسا لطیفہ سنا رہے ہیں, وہ استعفیٰ تو ہم دے نہیں رہے. انشاءاللہ یہ بھی ٹینیور ہے, اگلا بھی ٹینیور ہمارا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بلاول صاحب تیاری کیجئے. 31 جنوری کو آپ کے خلاف, اس کے بعد ہم نہ کیوں آپ کے خلاف, میرا خیال ہے کہ سندھ کے اندر آپ کے خلاف ہم لانگ مارچ کریں کراچی سے لاڑکانہ تک, چونکہ آپ نے جو سندھ کا حشر کر دیا ہے. سندھ میں جو کرپشن کی داستانیں آتی ہیں ہر روز, زکوٰۃ کو آپ نے معاف نہیں کیا, گندم کو آپ نے معاف نہیں کیا, ہسپتالوں کو آپ نے معاف نہیں کیا, اسکولوں کو آپ نے معاف نہیں کیا. سندھ کے اندر کرپشن عروج کے اوپر ہے. سندھ میں نہ کچھ بھی نہیں ملتا, نہ دوائی, نہ کتاب, نہ روڈ, نہ رستہ, نہ کچھ. بات کہ تحریک تو آپ کو لانگ مارچ کرنا چاہیے سندھ حکومت. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ اویس توحید صاحب موجود ہیں, اور اس کے علاوہ سیر کامران صاحبہ, علیم عادل شیخ صاحب اور مولانا واسع صاحب سے بات چیت کر رہے تھے. اویس توحید صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے جلسے کو اور سپیچز کو, بلاول صاحب کی, زرداری صاحب کی, مریم صاحبہ کی سپیچ کو کیسے دیکھا آپ نے؟ دیکھیے سر, گڑھی خدا بخش کے اندر 27 دسمبر کو جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی
ڈیتھ اینیورسری منائی جاتی ہے. یہ ایک اسٹرکٹلی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے گھر کا, پاکستان پیپلز پارٹی یا بھٹو کے چاہنے والوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ سب سے جو غیر معمولی چیز دیکھی کہ وہ ماضی کا جو سب سے بڑے حریف شریف خاندان کی جو جانشین ہیں اور ان کی سیاست کی مریم نواز صاحبہ, وہ اسٹیج پہ براجمان تھی. انہوں نے ایک بہت طویل تقریر کی, سندھی کے اندر الفاظ بولے, اور مریم صاحبہ نے یہ اپرچونٹی گریب کی ہے کہ ان کو شاید اس سے بہتر موقع نہیں ملتا کہ وہ لاڑکانہ کے اسٹیج پہ اتنے بڑے اجتماع, بھٹو خاندان یا بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کے سخت سیاسی حریف رہے نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی جو پوری سیاست ہے, وہ وہاں پر موجود تھی. اور انہوں نے تقریر میں ظاہری بات ہے کہ بہت ساری کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ماضی کی جو غلطیاں تھیں یا نون لیگ کی طرف سے جو ایک طرح سے ناراضگیاں تھیں, تلخیاں تھیں, ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں تھیں. اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں دیا, کوئی سخت بیانات نہیں دیے. صرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں اسٹیج پہ, انہوں نے ہی براہ راست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں نام بھی لیے. ماضی کے جو افسران تھے, چاہے وہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ شجاع پاشا صاحب ہوں, ان پہ الزام لگایا. پھر ظاہر بات ہے کہ ایک انہیں ہدف ملا ہوا ہے ریٹائرڈ جنرل عاصم باجوہ صاحب کا, ان کا نام لے کے انہوں نے کیا. تو یہ میں نے دیکھا کہ جو زرداری صاحب ہیں ان کی ٹون سے انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی, یہ اس اہل نہیں ہے. تو انہوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے. جو ہم نے پشاور کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے جو نعرہ بلند کیا تھا گلگت بلتستان کی شکست کے بعد کہ جی پنڈی بھی والے بھی سن لیں اور آپارا والے بھی سن لیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ٹون میں ذرا ایک فرق آیا ہے. ہدف عمران خان صاحب کی ذات کو بنا رہے, عمران خان صاحب کی حکومت کو بنا رہے ہیں, لیکن مریم صاحبہ نے وہ بات کہہ دی جو پوری اپوزیشن کی جو ایک جست ہے, پوری ایک سمرائز اگر آپ کریں کہ وہ مخاطب ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنی سپورٹ ہٹا لیں جو انہوں نے الزام لگایا, اور وہ اسی بات پر زور دیتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ سخت بیانی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آئی, لیکن ایک بڑا موقع شریف خاندان کی جانشین مریم نواز صاحبہ کو اس جو لاڑکانہ کے اسٹیج پر گھڑی مل گیا. بالکل صحیح ہے. وہ سارے لوگ دفن ہیں جن کے خلاف شریف خاندان ماضی میں سیاست کرتا رہا ہے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے سیاست کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو لینے پڑیں گے کہ انڈر کرنٹ کیا ہے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے, ان میں کیا ری ایکشن ہے. یہ کافی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان کے لیے سود مند ثابت ہوا یا سیاسی طور پر یا نقصان دہ. رائٹ سر, میں ایک کومنٹ لینا چاہ رہا ہوں مولانا واسع صاحب سے بھی. واسع صاحب, یہ آپ زیادہ بات کرتے ہیں استعفوں کی, مولانا صاحب چاہتے ہیں استعفے دے دیے جائیں. بلاول صاحب آپ استعفوں کی بات نہیں کر رہے, آپ وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, وہ سیٹ اپ کو چلنے دینا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو ایک فرق واضح ہونا شروع ہو گیا ہے. جی میرا خیال بلاول بھٹو صاحب نے یا پیپلز پارٹی والوں نے تو کئی مرتبہ انہوں نے واضح بات کر چکے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے اور ایٹمبم کے طور پہ ہم استعمال کریں گے, اور یہ لانگ مارچ بھی کریں گے, حکومت کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے. لیکن اب بار بار جب لوگ اس پہ شک اور شبہات کرتے ہیں تو میرا خیال کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک بات پہ متفق ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو فیصلے ہوئی ہے یا ہونے والے ہیں تو اس پہ عمل در آمد انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے, اور استعفے بھی آ جائیں گے, لانگ مارچ بھی ہو جائے گا. اور یہ مجھے یقین ہے کہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے جی کب پیپلز پارٹی کب استعفے دیتی ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں میرے لیے اپنے اس جرنلسٹک کیریئر میں کہ میں دیکھوں کہ پیپلز پارٹی استعفے دے رہی ہے, جیسے کہ آپ کو یقین ہے. بڑا حیران کن ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے. اینی وے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.